آپ لوگوں سے اتنی التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اور سمٹ جائیں، مہربانی ہوگی تھوڑا سا سمجھ جائیں، اس کے بعد اپنا بیان کا ایک چھوٹی سی آیت کو اپنا عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ یہ ایسا سورہ ہے جس سورے کو ہر انسان اگر روز نہیں تو کم سے کم سال میں 2 مرتبہ ضرور پڑھتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ اس سورے کو، جس سورے کی آیت ہے، کم سے کم 2 مرتبہ ضرور پڑھتا ہے۔ اس سورے کا نام ہے سورہ والشمس، اور سال میں 2 مرتبہ ضرور پڑھتا ہے، یعنی عید کی نماز میں اور عید قربان کی نماز میں، ان 2 نمازوں میں سال میں کم سے کم 2 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اسی سورے کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، پہلی ہے والشمس وضحاها سادہ سے ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے مجھے اس چمکتے ہوئے سورج کی جب کہ وہ روشن ہوا، اور قسم ہے مجھے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ توجہ، قسم ہے مجھے اس سورج کی جو کہ وہ روشن ہوا، اور قسم ہے مجھے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس آیت میں سورج سے مراد کون؟ اس آیت میں سورج سے مراد ہے ذات سرور کائنات، ذات سرور کائنات۔ اب جب سورج سے مراد ذات سرور کائنات ہے تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قمر کون ہے۔ سورج جب ذات سرور کائنات ہے تو قمر امیر کائنات ہے، قمر امیر کائنات ہے۔ یہ سورج کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ محرم کا سورج ہے، یہ صفر کا سورج ہے، یہ ربیع کا سورج ہے، یہ رجب کا سورج ہے، یہ شعبان کا سورج ہے، یہ رمضان کا سورج ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جب ہوتا نہیں تو سنیں گے نہیں، توجہ، جب ہوتا نہیں تو سنیں گے نہیں۔ سورج کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ محرم کا سورج ہے، یہ صفر کا سورج ہے، یہ رجب کا سورج ہے، یہ رمضان کا سورج ہے، کبھی نہیں سنا۔ لیکن چاند کے لیے ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ محرم کا چاند ہے، یہ صفر کا چاند ہے، یہ رجب کا چاند ہے، یہ رمضان کا چاند ہے، یہ شوال کا چاند ہے۔ یعنی چاند کے لیے ہم نے سنا کہ ہر مہینے کا الگ الگ چاند ہوتا ہے، یہ رجب کا چاند، یہ شعبان کا چاند، یہ رمضان کا چاند۔ پتہ یہ چلا سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چاند کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تسلسل کا نام ہے، ایک تسلسل کا نام ہے۔ اس گھرانے میں، اہل بیت کے گھرانے میں، اکیلے امیر کائنات چاند نہیں ہے، اکیلے قمر امیر کائنات نہیں ہے، بلکہ اس گھرانے میں جتنے افراد ہیں سب چاند ہیں، جتنے ہیں سب چاند ہیں، سب قمر ہیں۔ جناب عبد مناف سے لے کے، یعنی پیغمبر اکرم کے دادا، ان سے لے کے جناب آخری حجت تک سب چاند، سب کے سب چاند ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے لے کے، پیغمبر اکرم کو حدیث قصہ میں شہزادی کونین نے کہا ہے میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا جیسے ماہ تمام ہو۔ پیغمبر سے لے کے آخری حجت تک بہت توجہ ہے، جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہاں تک آنا چاہ رہا ہوں میں۔ آخری نبی سے لے کے، پیغمبر سے لے کے آخری حجت تک سب چاند ہیں۔ پیغمبر چاند ہے، علی چاند ہے، زہرا چاند ہے، حسن چاند ہے، حسین چاند ہے، علی ابن حسین چاند ہے، 12 کے 12 چاند ہیں، 14 کے 14 چاند ہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ 14 معصوموں کے ہوتے ہوئے جو اپنے آپ کو قمر بڑی حاصل کہلانے والے بوجھ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں
یا علی۔ عباس کہتے کسے ہیں؟ جس کی تلوار میان میں ہو، دشمن کی نیند حرام ہو جائے، اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہوں، پڑھے لکھوں کا مجموعہ ہے، اور اگر یہ جملہ دل تک اتر گیا تو میرے حق اور میرے بچے کے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ عباس کہتے ہیں کسے ہیں؟ جنبش ابرو حسین۔ کاش یہ جملہ کوئی اور پڑھے، میں بیٹھ کے سنتا رہوں۔ جنبش ابرو حسین، جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے، توجہ، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے زہرا جسے اپنا بیٹا کہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس تمنائے علی کا نام ہے، غازی تمنائے زہرا کا نام ہے، آرزوئے سیدہ کا نام ہے عباس۔ زہرا اور علی کی دعاؤں کے نتیجے کا نام ہے عباس۔ میں نے جملہ غلط کہا، دعاؤں کے نتیجے کا نہیں ہے۔ عباس زہرا اور علی کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں، بلکہ دعا کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الدعاء من العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ پتہ چلا عباس زہرا کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ زہرا کی عبادتوں کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ذات مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام، علی نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ علی نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ ایک شب مولا امیر المومنین نے مصلی بچھایا، پروردگار مجھے عباس عطا کر، مجھے عباس عطا کر۔ صبح کا سورج نمودار ہوا، بلایا اپنے بڑے بھائی کو، بھیا جی عرب کا کوئی شجاع گھرانہ تلاش کریے، جہاں پہ میں شادی کروں تو اللہ مجھے بہادر بیٹا عطا کرے، اللہ ایک بہادر بیٹا عطا کرے۔ مولا کے جملے کیا ہیں؟ عرب کا کوئی شجاع قبیلہ تلاش کیجئے تاکہ اس قبیلے میں میں شادی کروں، اس قبیلے کی دختر کو اپنے گھر میں لاؤں، تاکہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے جو شجاع ہو، جو شجاع ہو، بہادر۔ علی نے کیا کہا؟ شجاع قبیلہ، شجاع قبیلہ۔ علی نے شجاع قبیلہ کہا ہے، شجاع قبیلہ کہا ہے، شجاع قبیلے کی شجاع لڑکی نہیں کہا۔ قربان جاؤں امیر
جس